اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ ضروری عقائد کے بیان کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو ضروری عقائد تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ باقی تفصیل تو اتنی ہے کہ بیان کرتے ہی چلے جائیں، وقت کم ہو جائے گا، وہ تفصیل ختم نہیں ہوگی، لیکن جتنا حصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا اس کا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، اس طرح کہ اگر کوئی آپ سے کویسچن کرے تو فی البدیہہ آپ فوراً اس کو جواب دے سکیں۔ خالی سن کر بھول جانا یا کتابوں سے اپنی لائبریری بھر کے اس پہ فخر کرنا کہ جی عقیدے سے متعلق ساری کتابیں ہیں میرے پاس، حدیثوں سے متعلق ساری کتابیں ہیں، کتابوں کا ہونے سے کیا فائدہ ہوگا اگر وہ چیز آپ کے ذہن میں نہ ہو اور بر وقت جس وقت حملہ نفس یا حملہ شیطان ہو اور وہ معلومات آپ کو پروٹیکشن فراہم نہیں کر رہی ہو، الماری میں محفوظ ہو اور نفس و شیطان اپنا وار کر کے کامیاب ہو جائیں اور آپ کو معذاللہ کفر یا بدعت کی طرف مائل کر دیں، تو ایسا علم الماری میں پڑا رہے کیا فائدہ؟ اس لیے یاد رکھیں کہ جو آپ کی میموری میں ہے بس یہ سمجھیں کہ یہ علم ہے، اپنے حافظے میں اس کو محفوظ کریں اور اچھی طرح سمجھ کے کریں، اور اس کے بعد بولنے پر قدرت حاصل کریں کہ اگر کوئی آپ سے آپ کے گھر میں بچہ ہے یا کوئی اگر بہنیں ہیں جیسے تو کوئی دوسری خواتین پوچھ رہی ہیں یا آپ مرد ہیں اور آپ کے دوست احباب محلے والے یا آفس فیکٹری میں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یا آپ شادی بیاہ کی کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی گفتگو کوئی موضوع نکل آتا ہے تو آپ کو اتنی قدرت حاصل ہونی چاہیے کہ نپے تلے الفاظ میں اس عقیدے کو ذکر کر سکیں۔ ہمارے ہاں عموماً جیسے جلس و جلوسوں میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیا۔ عقیدہ صرف جوش جذبے سے یا بلڈ سرکولیشن کے تیز ہونے سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقیدہ دلیل سے مضبوط ہوتا ہے، اور دلائل آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ آپ کے سے مراد اکثر جو عوام الناس ہے جو 20 25 30 سال سے کہتی ہے کہ ہم تو فلاں میں نے عالم کا بھی بیان سنا، فلاں کا بھی، ہم تو سنتے چلے آ رہے ہیں، ان سے ذرا بیسکس آپ معلوم کر لیں، ایسے کویسچن کر کے دیکھیں جن کا تعلق عقائد اسلام سے ہے، یا اگر وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو عقائد اہل سنت کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں کویسچن کر لیں۔ کوئی معلومات بالترتیب ذہن میں نہیں ہوگی اور جواب دینے سے وہ عاری آ جائیں گے۔ ہاں ہمارا یہ عقیدہ تو ہے، عقیدہ ہے تو اس کو ذرا بیان تو کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کا انٹروڈکشن پیش کریں، کس دلیل کے ساتھ وہ پیش کریں، کچھ بھی نہیں۔ یہ غلط رویہ اور غلط طریقہ ہے۔ بعض اوقات انسان صحیح العقیدہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ جب وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ بالکل صحیح وہ بے ذکر کر رہا ہے، لیکن جب اس عقیدے کی دلیل معلوم کی جائے، اس کی تھوڑی سی تعارفی تفصیل معلوم کی جائے تو الفاظ نہیں ملتے ہیں، زبان اٹک جاتی ہے، ذہن جملے مرتب کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ابھی آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا، آپ نے عقیدہ اختیار کرنے میں مضبوطی حاصل کر لی ہے، نفس عقیدے میں بھی مضبوطی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو عقیدے میں بھی مضبوطی ہو اور اس کو اختیار کرنے میں بھی۔ عقیدہ اختیار کرنے میں مضبوطی کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ آپ نے سوچ سمجھ کے اختیار کر لیا پھر کبھی نہ چھوڑیں، اور اگر آپ نے نفس عقیدہ کے اندر محض عقیدے کے اندر مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ بما دلیل آپ کو زبردست قسم کا وہ معلوم ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں اور ایک صفات فعلیہ کہلاتی ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کی وجہ سے کون کون سے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایک صفت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے، گویا کہ یہ ذات اور صفات لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے یہ صفات بھی قدیم ہیں، وہ صفات ذاتیہ ہیں۔ اور اس کی ایک اور مزید پہچان یہ بیان کی گئی ہے کہ صفات ذاتیہ وہ صفات ہوتی ہیں جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ پہلے صفات ذاتیہ دیکھ لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی ضد اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ تقریباً 8 بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حیات ہے، زندہ ہونا، دوسرا ہے قدرت، پھر علم، پھر ارادہ، پھر قیام یعنی قائم ہونا، پھر دیکھنا اور سننا،
یہ جو ہے حیات ہے، قدرت ہے، علم، کلام، ارادہ، سننا، دیکھنا اور قیام، یہ سب جو ہیں اللہ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ اب اس کا جسٹ اپوزٹ دیکھیں، اگر ہم حیات کو لے لیں، حیات اللہ کے لیے جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی لیے حی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کسی اور شخص کو حی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمیشہ کی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جب نام رکھیں تو عبد الحی رکھیں۔ اب دیکھیں، حیات اگر اللہ کے لیے ثابت کریں تو کیا اس کی ضد ثابت ہو سکتی ہے؟ ضد ہے موت، ممات، اور یہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، تو یہ صفت ذاتیہ کہلائے گی۔ ایسی ہی قدرت، قادر ہونا، اس کے جسٹ اپوزٹ ہے قادر نہ ہونا، تو جو کسی پر قادر نہ ہو وہ گویا کہ مفلوج ہوتا ہے، فالج زدہ ہوتا ہے، اس کا جسم شل ہوتا ہے، اور یا اس کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے تو ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر قدرت سے کیا جسٹ اپوزٹ عدم قدرت لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عدم قدرت کا مطلب اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زندہ کر سکے، نہ کسی کو مار سکے، نہ کسی کو بیمار کر سکے، نہ کسی کو تندرستی دے سکے، یہ عدم قدرت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ اسی طریقے سے علم ہے، علم کا جسٹ اپوزٹ جہل ہے، جہالت، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ اسی طرح کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام اللہ کی صفت ذاتیہ ہے، اس کا جسٹ اپوزٹ کلام کا نہ ہونا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام کے نہ ہونے سے اللہ کو متصف کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اگر یہ نہ ہو تو عدم کلام، اور جب کلام ہی نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اپنا، جیسے اب ہمارا کلام ہے، قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ابھی فی الحال ذات پاک سے، جیسے ہمارے کلام ایک صفت ہے، اگر کلام نہ ہو تو گویا کہ کلام پر قدرت نہ ہو تو پھر آدمی گونگا ہوتا ہے، یا مطلب مفلوج اور اپاہج ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ارادے کا جسٹ اپوزٹ عدم ارادہ ہے، یعنی ارادے پہ قادر نہ ہونا، تو یہ اللہ کے لیے ایک عیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے لیکن عدم ارادہ اس کی ذات کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں، سننا کا مطلب سماعت، جیسے اللہ کے لیے اس کی صفت ذاتیہ ہے، سماعت کا جسٹ اپوزٹ ہوگا نہ سننا، اور نہ سننا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس طرح دیکھنا اللہ کی صفت ہے، نہ دیکھنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہو، تو پھر اندھا ہو آدمی کوئی تو پھر اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح قائم ہونا، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، قیام اللہ کی صفت ہے۔ عدم قیام کا مطلب پہلے نہ ہونا، بعد میں ہونا، یا ہونا اور بعد میں فنا ہو جانا، اور یہ چیزیں بھی اللہ کے لیے ثابت نہیں، تو گویا کہ یہ صفات ذاتیہ ہیں، کیونکہ ان کے جسٹ اپوزٹ سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ صفات فعلیہ وہ صفات ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہوتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے اگرچہ صفات ذاتیہ ہی کار فرما ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جن کے مخالف سمت یا ضد سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیدا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، تخلیق، پیدا کرنا، تو عدم تخلیق بھی اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا کی ہیں تو لاکھوں کروڑوں چیزوں کا ہم ایسا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے پیدا نہیں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا جانور جس کے، ایک انسان نما جانور جس کے 8000 پیر ہوں، 8000 ہاتھ ہوں، کیا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ اس کے لیے عدم تخلیق ثابت ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ اتنا بڑا پہاڑ جو بالکل سونے کا ہو اور زمین سے آسمان تک ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پہاڑ پیدا کیا ہے؟ نہیں، تو اس کے لیے عدم تخلیق۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم تخلیق کی نسبت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو پیدا نہیں کیا، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوگی۔ یہ صفات فعلیہ کہلائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جن کو صفات فعلیہ کہتے ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جن کی بنا پر کوئی فعل صدور پذیر ہوتا ہے۔ جیسے تخلیق کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ چیزیں پیدا بھی فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے قدرت کار فرما ہوتی ہے جو صفات ذاتیہ ہے۔ لیکن بہرحال صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کی ضد سے متصف کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہوتا ہے۔ جیسے زندہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی، یا پیدا کرنا، زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ تو موت دینا، اس کے جسٹ اپوزٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ضد بھی ثابت ہو جائے۔ اسی طریقے سے شفا دینا ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو بیمار کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہے۔
تو گویا کہ جن صفات کی ضد یا اس کے جسٹ اپوزٹ صفت کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا جائز ہو، صفات فعلیہ ہوتی ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور فعلیہ پر کلام چل رہا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ صفات ذاتیہ اور فعلیہ کی شناخت یہ ہے کہ جن صفات کی ضد کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا جائز نہ ہو وہ صفات ذاتیہ ہوتی ہیں، اور جن کی ضد اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہو انہیں صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ 8 ہوتی ہیں، جس میں حیات ہے، قدرت ہے، علم ہے، کلام ہے، ارادہ ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے اور قیام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ ایک بات اس میں مزید ایڈ کریں گے، لیکن انشاءاللہ وہ پھر میں کل کے پروگرام میں کروں گا، کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا اور چند چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔